اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی بنیادیں اور اس کی تعمیر کا کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے، اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ اور جب، یرفع کا مطلب اونچا کر رہے تھے، یعنی دیوار کو اونچا کرنا، اٹھانا۔ وَإِذْ یرفع اور جب وہ اٹھا رہے تھے، اونچا کر رہے تھے، یعنی دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام قواعد یعنی کہ قواعد کا مطلب بنیاد، یعنی بنیادیں، جمع کا لفظ ہے تو بنیادیں، یعنی خانہ کعبہ کی جب بنیادیں، اللہ کے گھر کی جب بنیادوں پہ وہ اوپر دیواروں کو بڑا کر رہے تھے، اونچا کر رہے تھے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام من البیت یعنی اللہ کے گھر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول کر، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انتا یعنی تو ہی، سمیع العلیم سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے، بے شک تو ہی تو جاننے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ ہمارا جو یہ کوشش کر رہے ہیں تیرے گھر کو بنانے کی، اس کو قبول فرما۔ تو ساتھ ساتھ کام بھی فرماتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی فرماتے جاتے تھے۔ تو یہ یہاں پر ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب کوئی کام کریں تو وہ کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ کام ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو اور جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی ہو۔ تو نیک کام کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق کام کرنا چاہیے، اور کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے۔ اور کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور درمیان میں اللہ سے دعائیں کرتی رہنی چاہیے تاکہ کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برکتیں ہوتی رہیں اور کام آسانی سے مکمل پورا ہو سکے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے، باپ اور بیٹا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم بھی کبھی دین کی خاطر فیملی پوری مل کے کام کرنا چاہیے، اور باپ بیٹا بھی یعنی آپس میں، یہ سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیل علیہ السلام ہوگی۔ اگر باپ بیٹا مل کے کام کریں دین کا تو پھر ساتھ دعا بھی کریں تو اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمائیں گے اور کام بھی ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے باپ بیٹا جیسے مسجد بنا رہے تھے، یہ اللہ کا گھر بیت اللہ مسجد بنانا ہی ہے نا۔ اب اگر کوئی مدرسہ بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو باپ اور بیٹا اگر وہ کام کرتے ہیں تو وہ ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ نیت یہی کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے کام کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، ہم بھی اسی طرح دعا مانگتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے ہوئے تھے، اینٹ گارا اٹھا رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جس طرح مستری ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے تھے، دیواریں بنا رہے تھے۔ تو اس لیے اور جب پھر دعا کرتے تھے یا اللہ ہم سے یہ تعمیر کعبہ کا کام قبول فرما۔
زندگی سنوارنے کے لیے خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، ہر کام کے لیے بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ مسجد میں جیسے ہوتا ہے نا کہ روحانی لذت لانی ہو، اگر روحانی سکون لانا ہو تو پھر تعمیر کرنے والے ابراہیمی ایمان والے ہوں۔ جیسے مسجد کی تعمیر اکثر جو ہے یہاں یو کے میں یا امریکہ یا یورپ کے ملکوں میں مسجد کی تعمیر بھی ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو کہ نان مسلم ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ مسجد کے اندر روحانی لذت کیسے آئے گی؟ تو اسی طرح تعمیر کرنے کا تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو اس کو تعمیر کرنے والے ہیں تو وہ جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جو کہ پرہیزگار ہوں اور ابراہیمی ایمان رکھتے ہوں، اور پھر ساتھ وہ ذکر الہی کرتے رہیں اور درود و سلام پڑھتے رہیں اور اس طرح تعمیر مسجد کرتے رہیں، تو پھر اس مسجد کی جو شان ہوتی ہے جب بندہ اس میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ روحانی طور پر سکون بھی عطا فرماتا ہے اور کرم بھی فرماتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو جس طرح سے آپ دیکھیں یہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جو سب سے پہلا گھر ہے۔ آپ اس کو دیکھیں اور ساتھ بیت المقدس کو دیکھیں جو مسجد الاقصیٰ ہے، اس کو دیکھیں تو اس میں سلیمان علیہ السلام نے اس کو جنوں سے بنوایا تھا، لیکن خانہ کعبہ جو ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پیغمبروں نے بنایا۔ تو اس کی اہمیت دیکھیں، اور سب سے پہلا گھر یہی ہے۔ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ بعد میں بنی، اور جس طرح کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ پہلا وہ گھر ہے جو اللہ کا جو زمین پر بنایا گیا، یعنی مکہ میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو پہلا گھر یہی ہے جو خانہ کعبہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 96 سورہ آل عمران کی اس کی گواہی دے رہی ہے۔ تو اس کو پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر شیس علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، پھر بعد میں عمالقہ قوم تھی انہوں نے بنایا، پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم والوں نے بنایا، پھر قصی بن کلاب نے اس کو بنایا، اس کے بعد پھر قریش نے بنایا، قریش کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے بنایا، پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے عبد الملک بن مروان جو خلیفہ تھا تو اس کے حکم پر حجاج بن یوسف نے جو ہے اس کو بنایا۔ تو یہ اس وقت اسی حالت میں قائم ہے۔ تو یہ صورتحال ہے خانہ کعبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے جائے اور حج اور عمرہ کروائے انشاءاللہ، آمین۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے 4 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت مدین علیہ السلام اور حضرت مدائن علیہ السلام۔ تو ان 4 بیٹوں میں سے جو ہے یہ جو تاریخ میں ملتے ہیں وہ تو ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اس میں 2 بیٹوں کا زیادہ ذکر جو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل کی جتنی بھی قوم ہے چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں یعقوب علیہ السلام تھے اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے تھے، تو پھر ان کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل ہی کہلائی۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام جو ہیں اور اس کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، جس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو باقی مدین اور مدائن جو بیٹے 2 اور تھے ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ تو اسی طرح سے یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ ذکر الہی کرے بندہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اور عاجزی انکساری جو ہے نا وہ نہ چھوڑے، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ کام کرے، اور جو ہے اس طرح سے ریاکاری اور دکھاوا نہ کرے۔ بہت سارے لوگ دین کے کام کرتے ہیں لیکن اس میں ریاکاری دکھاوا آ جاتا ہے، تو پھر وہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ کوئی ثواب نہیں دیتا بلکہ الٹا گناہ ملتا ہے۔
کیونکہ ریاکاری دکھاوے کو شرک اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا شرک۔ تو یہ بندہ جب ایسے کوئی کرتا ہے تو پھر نیکی کے بجائے وہ اس کو گناہ ہی ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے، رحمت فرمائے، اور اپنے ہاں جو کام کر رہے ہیں اس کو، پہلی تو بات ہے وہ شریعت کے اندر ہر کام ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت کے اندر جب ہم ہر کام کریں گے تو وہ کام ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور وہ عبادت شمار کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ یہ سب سے پہلے جو خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے وہ اسد حمیری نے پہلا غلاف چڑھایا تھا۔ اس کے بعد کعبہ شریف پر ریشمی غلاف جو سب سے پہلے چڑھایا تھا وہ حجاج بن یوسف نے چڑھایا تھا۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خانہ کعبہ لے جائے اور ہمیں حج اور عمرہ کرائے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھی حاضری عطا فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔